توفیق الہی اور حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اس وقت عرض کیا جا رہا ہے۔ دیکھو حضرت کا کلام جو کہہ رہے ہیں توفیق الہی اور حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اس وقت عرض کیا جا رہا ہے۔ اپنے شیخ کی برکت کہہ رہے ہیں، میں جو بول رہا ہوں یہ میرے شیخ کی برکت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ یہ یاد دہانی تو ہے کہ ایمان لا کر مومن ہو کر بغیر مومن ہو گئے، مومن ہو کر بغیر مومن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تو مومن ہے ہی، وہ اور حیثیت سے مومن ہے اور آپ مومن اور حیثیت سے ہیں۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن، اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا مومن۔ تو ایمان لا کر اے مومنو تم مومن ہو گئے، اب تمہارے اعضاء، تمہاری جانیں اور مال ان میں سے کوئی چیز بھی میرے حکم کے خلاف استعمال نہ ہو۔ یہ بے وفائی کیسی، یہ بے وفائی کیسی۔ لندن میں حضرت جی جن کا اس مجلس سنائی جا رہی ہے، لندن میں قیام تھا، بیت الخلاء میں جانے لگے، کواڑ کھول کر اندر جو قدم رکھنا چاہتے تھے تو پیر رکھتے ہی ایک دم محسوس ہوا، اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں، محسوس ہوا تو آپ نے فرمایا میرے جوتے لاؤ باہر سے، میرے جوتے لاؤ۔ جوتے حضرت کے لا کے رکھے، جوتے پہن کے اپنا اندر سے فارغ ہو کے جب آگے جوتے باہر نکال دیے، صاف کر کے رکھ دیے۔ تو حضرت نے فرمایا جب میں نے اندر قدم رکھا چپلوں کے اوپر مجھے محسوس یہ ہوا کہ یہ چپل زنانی ہے۔ سمجھے نہیں؟ چپل کیسی ہے؟ زنانی شلوار، زنانی قمیض پہن لو گے؟ کیوں؟ کیا حرج ہے؟ پہن لو، شلوار قمیض پہن کے گھر والی کی نکل جاؤ گا، بری لگتی ہے؟ تو چپل زنانی مردانی چپل ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ زنانی چپل کی ایڑی اونچی ہوتی ہے اور مردانی سیدھی ہوتی ہے، صاف پلین ہوتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میرے پیر رکھتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ یہ چپل زنانی ہے، میں نے پیر ہٹا لی اور پھر اپنے جوتے منگا کر اندر پہن کر جب گئے تو زنانی چپل کیوں نہیں پہن رہے، وہاں کون دیکھ رہا تھا، کون سا جائز ناجائز کا مسئلہ ہو گیا تھا جب پتہ نہیں تھا، دوسرے کے یہاں مہمان بھی ہیں۔ تو آگے سمجھنا، مومن وفادار ہوتا ہے یا بے وفا؟ اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا تو دیکھتا ہوگا کہ اب یہ چپل پہنی زنانی پہنی اس نے، اور جو جس قوم کی شباہت اختیار کرے گا، میرا رسول کا فرمان ہے کیا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کا حشر ہوگا۔ اگر چپل پہنے پہنے موت بھی تو آ سکتی تھی، تو کس حال میں کہ چپل زنانی پہن رکھی ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ جو عورتیں مردانہ لباس اختیار کریں اس پر لعنت فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کھڑی ایڑی کا جوتا عورتوں کو منع ہے، کھڑی ایڑی کا جوتا عورتوں کو مردوں کی شباہت لانا منع ہے، ان پر لعنت ہے، اور ان مردوں پر بھی لعنت ہے جو عورتوں کی وضع اور قطع بنائے۔ ہاں تو تم ایمان لا کر اے مومنو تم مومن ہو گئے ہو، اب تمہارے جوارے اور تمہاری جان مال ان سب میں کوئی بھی چیز میرے حکم کے خلاف استعمال نہ ہو۔ یہ بے وفائی کیسی۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت چاہتے ہیں نہیں ہم سب، ہے بھائی؟ خاص رحمت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے، اطاعت رسول سے، سنتوں پر عمل کرنے سے۔ پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ ایک جگہ دعوت میں تھے حضرت جی، اور بھی علماء تھے، علماء صلاح سب، عالم لوگ سب کھانا کھا کے فارغ ہو گئے۔ ہمارے علاقے میں دستور یہ ہے میٹھا پہلے لا کے رکھتے ہیں، مرچوں کا بعد میں لا کے رکھتے ہیں۔ بھوپال میں ہم نے دیکھا وہاں میٹھا بعد میں لا کے رکھتے ہیں تھوڑا سا۔ وہ کہہ رہے تھے ایک دفعہ تمہارے یہاں تو ہم قصبہ کیرانے میں رہ گئے جماعت میں، اور وہاں تو بس ہمیں تھکا کے رکھ دیا۔ اپنا کیا ہوا؟ کہنے لگے جہاں بھی جہاں وہیں شکرانہ کہتے تھے، تو ان کا شکرانہ اب چاولوں پہ یوں بورا کر کے اور وہ کوئی شکر لگا کے اور گھی میں تر کر کے، بھائی بھوپال کی جماعت ہے استقبال کر رہے ہیں اور ان کے مرچیں لگ رہی ہیں۔ یعنی کیا لا کے رکھ دیا ہمارے ہاتھ، ہر وقت جہاں جہاں وہیں ہے۔ تو ہم جب وہاں دعوت میں جاتے اتنا سا لا کے رکھیں، میٹھا کچھ بھی ہو تھوڑا سا چکھ لو بھائی، پیٹ تو بھرا جانے کا نہیں اس سے، تو نہ ذائقہ بھرنے کا، جی چکھ لو بس اتنا۔ ہمارے علاقے میں دستور اس کے خلاف ہے، ہر جگہ کا ماحول معاملہ الگ ہے نا۔
ہمارے یہاں کیا ماحول ہے، محاورہ ہے، جب کسی کو کھانا کھاوے گا تو وہ یوں کہتا ہے نا، کہتا ہے نہیں گردن ہلا کے، دائیں بائیں کو گردن ہلانے سے کیا کہتے ہیں، ہاں یا نہ، ہاں۔ اور اگر کہیں کھانا ہے تو گردن اوپر نیچے کو ہلاوے گا تو کیا مطلب ہوا، ہاں کھاؤں گا، ہے نا۔ لیکن آندھرا کرناٹک کی طرف ماحول محاورہ دوسرا ہے، وہاں جب کہیں گے کھانا کھاؤ گے اور اسے کھانا ہے تو وہ یوں ہلاؤ گا گردن دائیں بائیں، اس کا مطلب ہمارے یہاں کیا ہے، انکار، ہے نا۔ تو یہاں آئے تھے وہ جب بیچارے بیت ہو کر کے گئے تھے کچھ لوگ، تو میں ان جو سمجھا رہا تھا، بات کر رہا تھا، میں نے کہا سمجھ میں آئی، تو وہ یوں کر رہے، میں نے کہا دیکھو اگر مجھے پتہ نہ ہوتا اس بات کا تو میں سوچتا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی میری بات، ہے نا۔ اور جب وہ انکار کرتے تو یوں کرتے گردن کو اوپر نیچے کو۔ ایک عالم چلے گئے ان کے علاقے میں پڑھانے، جب طالب علموں کو خوب سمجھایا سمجھ میں آئی، انہوں نے یوں کر دیا گردن، انہوں نے کہا ان کو سمجھ میں نہیں، پھر انہوں نے دوبارہ اور سمجھایا آسان کر کے، پھر پوچھا آپ سمجھ میں آئی، انہوں نے یوں گردن کر دی، وہ تو ہاں کہہ رہے تھے نا اپنے لحاظ سے، انہوں نے پھر کہا بھائی کم بختوں کو کیا ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ اور آسان کر کے سمجھایا، اور پھر کہا ارے اب سمجھ میں آئی، تو انہوں نے پھر یوں گردن ہلا دی، انہوں نے کہا دور اٹھاؤ یہاں سے، کتاب اٹھاؤ یہاں سے، بھاگو یہاں سے، اب میرا استعفیٰ۔ مولوی صاحب کہ نہیں کیا بات ہو گئی بھائی، مولوی صاحب کیا بات، کہ جی تو ایسے کوڑ مغز جماعت دے دی، ایک کی بھی سمجھ میں نہیں آیا، میں تھک لیا سمجھاتا۔ وہ بیچارے یہاں کے حال سے واقف تھے، وہ مولانا ادھر کے تھے، تو انہوں نے کہا وہ کس طرح کہہ رہے تھے، زبان سے کہہ رہے تھے نہیں گردن سے کیسے کہتے ہیں؟ مولانا یہی تو فرق ہے، یہاں محاورہ ہاں میں یوں ہے، گردن دائیں بائیں ہلانا۔ مولوی صاحب کے اندر کہ میں تو دماغ خراب ہو گیا، میں سوچے کیسے کوٹ مغل بچے دے دیے مجھے، ہے نا، ہر جگہ کا ماحول محاورہ، سمجھ میں آئی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں ایمان لا کر مومن ہو، تم مومن ہو گئے ہو، اب تمہارے جوارح اور اعمال اموال سے کوئی بھی چیز خلاف حکم نہ ہو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہاں پر حضرت جب گئے تو وہاں کھانا بعد میں، میٹھا پہلے آیا، نمکین بعد میں آیا، نہیں میٹھا بعد میں آیا اور نمکین پہلے آیا۔ تو وہاں سے بعد میں میٹھا کھانے کے بعد سب کے سب ہاتھ دھونے لگے۔ تو ایک مولوی صاحب جو سب کو خیال ہوتا ہے نا، مولوی ہو کوئی جاہل ہو، جس کو بھی لگن ہوتی ہے اللہ دیتا ہے، تو انہوں نے کہا اب یہاں کیسے اس سنت پر عمل کے سنت چھوٹ گئی، کیا کہ بعد میں نمکین سے کھانا سنت ہے نا، تو ایسے کھاؤ ایسے جائز سب ہے لیکن سنت ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ان مولوی صاحب نے حضرت سے کہا حضرت یہاں تو میٹھا کھایا ہے بعد میں، اور حضور پاک علیہ السلام کی حدیث ہے نمکین سے شروع کرو، نمکین پر ختم کرو، نمک میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ تو اب آپ یہاں کیسے کریں گے، اس سنت پر عمل یہاں کیسے ہو سکتا ہے، دوسرے کے یہاں دعوت میں آئے؟ حضرت نے فرمایا کرنے والے سب جگہ کر لیتے ہیں، کرنے والے سب جگہ کر لیتے ہیں۔ تو ان مولوی صاحب نے انہوں نے کہا آپ بتاؤ آپ یہاں کیسے کریں گے اس سنت پہ عمل؟ اب یوں کہیں گے بھائی لائیے ذرا یہ پلیٹ چاٹوں ذرا سنت ادا کروں، یوں کرو گے یا اسے بعد میں رکھو گے پھر چاٹو، کیا کرو گے؟ اب تو برتن اٹھا کے لے گئے، بعد میں لا کے میٹھا رکھ دیا، اب یوں ہی نہیں دوسری پلیٹ میں سے لقمہ لا کے منہ میں نمکین لگا لیں، سنت پر عمل ہی ہو جائے، کیا کرو گے؟ تو حضرت نے برابر میں کو یوں کر کے انگوٹھا یوں کھول کے دکھایا، یہاں 3-4 دانے بریانی کے یہاں چھپا رکھے تھے۔ سنت زندہ کرنی نا، یہاں ماحول دوسرا ہے اور ہمیں اپنے آقا کے طریقے پر چلنا ہے، اور سننا ہم اللہ کی خاص رحمت و توجہ چاہتے ہیں۔ تو حضرت نے یوں کر کے یوں دکھایا، یہ دیکھو یہ لو، ہوگی سنت زندہ، ہے نا۔ کوئی آدھی پلیٹ کھانا ہی ضروری بریانی کی، 5-7 لقمے سالن کے کھانے ضروری ہیں۔ سنت پر عمل اللہ رب نیت کو دیکھتا ہے، آگے سمجھ میں بات؟ تو وفادار ہوئے نہ ہوئے، تو میرے حکم کے خلاف استعمال نہ ہو، یہ بے وفائی کیسی؟ معاہدہ ہو چکا ہے، جب تم نے مجھے حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ بے تصدیق قلبی کر لیا ہے تو تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، ایسی توحید کا جس میں محمد الرسول اللہ کو بھی شامل کیا ہے، لہذا اس معاہدے کو خوبصورتی سے نبھاؤ، اس معاہدے کو خوبصورتی سے نبھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تو حاضر ناظر کے عقیدے کے ساتھ
وفاداری کا عقد اور معاہدہ ہو گیا۔ ایک عقد ہوا ہے اور ایک عہد ہوا ہے۔ عقد کے اندر عہد ہو گیا، اس کو یوں سمجھیے توفیق الہی سے اور فضل الہی سے عرض کر رہا ہوں کہ قاضی صاحب نے لڑکے سے یوں کہا، واہ رے واہ، اللہ تمہاری قبر کو نور سے بھرے، کیسے جملے چل رہے ہیں، ایسے گویا معلوم ہوا جیسے بولتے ہوئے کنیکشن اللہ سے جڑ رہا ہو، ہے نا؟ کیوں؟ یوں سمجھیے توفیق الہی سے اور فضل الہی سے، اللہ کے فضل سے تو سارا ہی ہو رہا ہے، بار بار زبان پہ کیوں آ رہا ہے؟ قاضی صاحب نے لڑکے سے یوں کہا، تمہارا نکاح فلاں لڑکی سے جو فلاں کی ہے بعوض اتنے مہر کے تمہارے ساتھ کیا، تم نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا، تو کیا کہتا ہے وہ؟ قبول کیا تو عقد ہو گیا، اس کو عقد کہتے ہیں۔ اس نے جب یہ کہا قبول کیا تو عقد ہو گیا، اس میں عہد آ گیا، یعنی اس کی پوری ضروریات کا، اس کے نان نفقے کا، دانے پانی کا، کھانے رہنے کا، اس میں عہد آ گیا کہ پورا کروں گا۔ کہ بھائی ہوا نہیں ہوا عہد؟ اگر بیوی کھانے پینے کے لیے کہے اور میاں صاحب کچھ خیال نہیں کرتے تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کھانے پینے کا خرچہ کیسا ہے جی؟ کہہ سکتا ہے کچھ اور؟ جب نکاح ہوا تھا قاضی صاحب نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں روٹی بھی دینی پڑے گی، کپڑا بھی دینا پڑے گا، تم نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا، یوں کہا تھا، تو تم نے کہا تھا قبول کیا، اس کے کھانے پینے مکان وغیرہ کے ذمے کے ساتھ قبول کیا، پھر تو اس کو کھانے پینے پہننے کے لیے مکان وغیرہ کے لیے کہہ رہی ہے تو عورت کیا کہے گی؟ اوفو تمہاری ساروں کی عقل ماری گئی، باہر جا کے کسی سے پوچھ لو، جب تم نے یہ کہا تھا میں نے بیوی کو قبول کیا، اس کے اندر میرے کھانے پینے پہننے کا سب کچھ عہد سمجھ میں آ گئی؟ ایسے ہی جب تصدیق قلبی کے ساتھ عقد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، تو اس میں عقد پہلے ہو گیا، جس کو اعتقاد کہتے ہیں، جس کو اعتقاد کہتے ہیں، عقد پہلے ہو گیا، جس کو اعتقاد کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ کہا تو یہ عہد آ گیا، اب آپ جو فرمائیں گے وہ کروں گا۔ یہ بنیادی چیز ہے ایمان۔ بنیاد اگر مضبوط ہو تو تعمیر کئی منزل بنا لو۔ سنا گیا ہے بعض جگہ 16 17 20 30 منزلیں ہیں، ہے نا؟ اور مکہ شریف میں تو ہم نے 120 منزل کی بلڈنگ دیکھی، 120 منزل کی بلڈنگ دیکھی ہے، تو فرماتے ہیں لیکن اگر بنیاد ٹھیک نہیں تو بنا لو گے کہ بھائی بنا لو گے؟ تو کلمہ بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ بشمول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد ہے اور تعمیر اسلام ہے، جو کہ احکام اور قوانین ہے، یہ ہے تعمیر، نہ تعمیر عبادت میں فرق، نہ تعمیر اخلاق میں فرق، یعنی اندر باہر سے کوئی فرق نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اپنے آپ کو ذات حق کے حوالے کر دیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ تم تو بکے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، اس بات کے بدلے میں کہ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو فرما رہے ہیں تم تو بکے ہوئے ہو، جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تھا تم بک چکے تھے۔ عقد کی شرمیت عامل پڑھی ہوگی، اس میں با کے کتنے معنی ہیں، با کے کتنے معنی ہیں، بے کے، ان معنوں میں سے ایک معنی عوض کے بھی ہیں، کہ جہاں مقابلہ وغیرہ کے معنی ہیں وہاں پر عوض کے بھی معنی ہیں، تو یہ سب عوض ہو گیا، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ رب کے با جو ہے وہ عوض کا بتلا دیا ہے تسلی کے لیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان با جو ہے، جب تم بکے ہوئے مال ہو کر ہمارے ہو گئے تب ہے جنت، سمجھے نہیں؟ یہ با کہہ رہی ہے عوض، تم بکے ہوئے ہو کر ہمارے ہو گئے تب ہے جنت، ابتدا ہی سے جنت، چاہے وہ برزخی ہی سے، شروع سے جنت میں جاؤ، مرتے جنت، چاہے برزخ میں ہو چاہے وہاں ہو، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی مومن کے لیے، ادھر مرا ادھر جنت کی کھڑکی کھول دی گئی۔ اصل جنت تو حساب کتاب کے بعد ہوگی، جہاں جانا ہوگا، تو اس کو فرما رہے ہیں تو جب تم بکے ہوئے مال ہو کر ہمارے ہو گئے اب ہے جنت، اور اگر تم بیچ کر پھر گئے اور تم نے غداری اور مکاری کی تو پھر تم ہمارا مال میں حقدار نہیں ہو، ہم نے بدلہ دیا تھا نا، تم ہمارے ہم تمہارے،
تم ہمارے ہم تمہارے، اور جب تم ہی ہمارے نہ رہے تو ہم سے کیسے کہتے ہو؟ سمجھے؟ اس کی مثال ایسی ہے، کسی بادشاہ نے کسی کو دعوت دی، اب وہ گیا تو بادشاہ کا ایک محل ہے، جاتے ہی اس محل دربار شاہی کے اندر داخل نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ پہلے سے ایک کمرہ اترنے کے لیے راحت پہنچانے کا مقرر کر دیا ہے۔ چنانچہ ہمارا سفر ہوا، ریونین اتر گئے، ریونین افریقہ میں ہے کہیں، اتر گئے، امریکہ میں اتر گئے، ہوائی جہاز سے اترے اور کار میں بٹھلا کر اب لے چلے، 2-3 کاریں آگے 2-3 کاریں پیچھے ہیں، کہیں استقبال ہے، کہیں پر کچھ ہے۔ جس جگہ ہمارا مستقر ہے، ٹھکانہ ہے، وہاں پہلے نہیں لے گئے، بلکہ پہلے کسی اور دوسرے کمرے کے اندر ہم کو جا کے بٹھلا دیا، اور وہاں پر 2-4 سدھرے سنورے سے شریف قسم کے لوگ بھی آ گئے، کچھ بات چیت نرم نرم پیاری پیاری، کچھ مزاج پرسی، خیریت سے سفر ہوا وغیرہ ہو گئی۔ اب جو ٹھکانہ مقرر کیا تھا اب اس میں بیٹھے، رہائشی آسائشی کمرہ کہ اس میں تشریف لائیے، تو یہ جو پہلا کمرہ دیا ہے یہ برزخ ہے، وہ قیام گاہ نہیں ہے، وہ ذلی برزخی ہے، وہ اصل تو جب پورا عالم ختم ہو کر آخرت کا معاملہ ہوگا تب آئے گا۔ لیکن یہ عوض جو جنت کا نمونہ ہے اسی کا ہے جو جنت تمہیں ملنے والی ہے۔ تو دیکھو داخل فی الجنہ ہو گیا، کیونکہ اس نے جو عقد کیا تھا اس کو پوری وفاداری کے ساتھ انجام دیا ہے۔ تو مومن ہو کر یہ بھول کیسی؟ سمجھے؟ مومن ہو کر یہ بھول کیسی؟ اس پر بزرگوں نے کتنی محنتیں کی، کتنا مقابلہ کیا اپنے نفس سے، کہ اپنے نفس کو تابع کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے عاشق تھے صحابہ، یوں دیکھا کرتے تھے، ہر وقت حضور کی نقل و حرکت کو دیکھتے، سارا بیان کر دیا۔ ہم نے یوں دیکھا حضور نے یوں فرمایا تھا، اور جب یوں فرمایا ایسی چادر اوڑھ رہے تھے، ایسے کپڑے پہن رہے تھے، اور اس طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس جملے پر آئے تو یوں سیدھے ساری ادائیں صحابہ نے بیان کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ادائیں، ایسے عاشق تھے۔ ہم تو آنکھیں میچ کے سنیں، ہماری کہانی تو سنیں، تم کیسی بات کہہ رہے ہو، ہے نا؟ ان کے دل میں بسی ہوئی تھی۔ میرا اصلاحی تعلق تو مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، پہلے بیعت ہوا سہارنپور حضرت ناظم صاحب سے، حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، ان کے انتقال کے بعد پھر جلال آباد حضرت سے تعلق ہوا۔ تو حضرت کو دیکھتے ہی ایسی محبت ہو گئی تھی کہ گویا کہ مجھے اور کوئی بھی دنیا میں نظر نہیں آتا سوائے حضرت کے، اور کوئی نظر آتا ہی نہیں۔ بات ہو تو اب بھی تو آپ دیکھتے ہیں، بات ہوتی ہے تو ان کی وہی دماغ میں آتے ہیں، حالانکہ اوروں کی بھی باتیں ہیں وہی دماغ میں آتے ہیں، لیکن جب رات کو خواب میں کبھی زیارت ہوتی تھی، کوئی معاملہ سامنے آتا تھا یا اب آتا ہے تو وہ دکھتے حضرت جی کاندلے والے ہیں، جب بھی کوئی معاملہ آتا وہی نظر آتے۔ تب میں حضرت سے کوئی لکھتا تو حضرت اس کی تعبیر دعا میں ارشاد فرما دیتے۔ پیر مرید کو تعبیر کم دیتا ہے، بس دعا کے میں اشارہ کر دیتا ہے۔ تو اس کی وجہ پھر میں سمجھ میں یہ آئی، کیونکہ بچپن سے حضرت کے ساتھ رہے کاندلے، بچپن سے چھوٹے چھوٹے سے بھی جب بیان ہوتا تھا سب سے آگے جا کے بیٹھتا تھا، ان کے آگے مصلی بچھاتا، ان کے ساتھ کتابیں لے کے آتا، ساتھ جاتا، بڑی محبت۔ بعد دفعہ میں حضرت کو مشورہ دیا کرتا تھا، حضرت جی کو، کہ آج حضرت وہ فلاں حدیث سنائی۔ تو ایک دن فرمانے لگے کہ دیکھو اس بچے نے یاد کر لی کتنی حدیث ہے، اب تم بڈھے ہو گئے، میرا سر گنجا ہو گیا، تمہارے نہیں ایک بھی یاد ہوئی۔ نہیں فرمایا تو خواب میں نظر آتے وہ، کیوں؟ جو دل و دماغ میں رچا ہوا بسا ہوا ہوگی، پہلے تصویر وہی تو آئے گی نا، ہے نا؟ تو محبت تو تھی حضرت سے، روپ ان کا، کیونکہ ان سے انسیت تھی شروع سے، اور بیعت کے لیے ان سے ہی کہا میں نے، وہ نے قبول نہیں کیا، اللہ کے حکم جس کا حصہ جہاں ہوتا۔ تو ایک دفعہ میں نے دیکھا حج کو جانے سے پہلے، یعنی حج بیت اللہ کو پہنچ گئے ہم، جا کے اتار دیا وہاں، اور وہاں اتار کے وہ چلی گئی جو جس میں سواری میں گئے تھے، یہ بھی یاد نہیں کیا تھا، کہ چھوڑ کے جنگل میں، جنگل بیابان پہاڑوں کا علاقہ، سنسان بالکل، رات اندھیری۔ اب میں کھڑا دیکھ رہا، نہ کوئی آدمی دکھے، نہ کوئی ساتھی دکھے، نہ کوئی معلم کا پتہ۔ اب میں یہ جھنجھلا رہا، پیسے تو پہلے لے لیں یہ معلم، اور رہبری کرتے نہیں، حاجیوں کی کہاں پھرے دھکے کھاتے ہیں ہم، اب کس سے پوچھیں بیت اللہ کہاں ہے، طواف کی کرنے کیسے جاؤیں، کیسے کریں؟ میں پریشان کھڑا تھا، اور جھنجھل آ رہی معلم پہ، ایک دم سے سامنے سے تیز رفتار گاڑی آ رہی ہے، خوب اس کی لائٹ پڑ رہی ہے، وہ میرے پاس آ کے کھڑے ہوئے، دیکھو تو حضرت جی بیٹھے کاندلے والے گاڑی میں، اب وہ بیٹھے ہیں۔ میں نے جب پیچھے کو دیکھا، اور پیچھے کون ہے دیکھا تو چائے کی پیالیاں بھر رہی ہیں، کب بھر رہے ہیں،
تو کہنے ارے شاہ صاحب کہاں کھڑے ہو؟ شاہ صاحب کہا کرتے تھے، ارے شاہ صاحب کہاں کھڑے ہو؟ اجی میں نے کہا یہاں لا کے چھوڑ دیں، نہ معلم کا پتہ نہ کسی کا پتہ، کعبہ کس سے پوچھیں کہاں ہے بیت اللہ شریف؟ تو حضرت نے فرمایا تم بھی کچھ نہیں، دیکھو اور سامنے، مجھے جو اشارہ کیا مجھے کہا، میں نے جو ادھر دیکھا ایک کمرہ ہے، اس کے حروف ایسے روشنی پھینک رہے ہیں جیسا کہ سورج کی کرنیں پڑتی ہیں سورج نکلتے، اس طرح کرنیں پھینک، میں تو بھول گیا گاڑی کو اور حضرت جی کو سیدھا لپکا ادھر کو بیت اللہ کی۔ جا کے میں نے حضرت سے کہا، حضرت کاندلی حضرت سے کہا، میں نے کہا جس طرح رات کو خواب میں نظر آیا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے ہنس کے کہنے لگے باولے حج بیت اللہ نصیب ہوگا، حج بیت اللہ نصیب ہوگا، اللہ کا حکم اسی سال نصیب ہوگا۔ دیکھا آپ نے؟ تو شیخ کا تعلق پورا اپنے اندر ہو جبھی تو ادائیں آئیں گی، ہے نا؟ اور جب ان سے تعلق، محبت، اعتقاد، اعتماد ہے ہی تو کہاں سے ادائیں آئیں گی؟ آج تک شیخ کی صورت بھی نہ بنا سکے، ہے نا؟ اپنے شیخ کی چال ڈھال کو بھی نہ دیکھ سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے تمام صحابہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر نمایاں موجود تھا، تمام صحابہ کے اندر موجود۔ وہاں علی گڑھ گیا میں، بیان ہوا رات کو، جب صبح کو بیٹھے تو لوگ ملنے کے لیے آئے، جو اپنے لائن کے تھے وہ ملنے آئے، تو ملاقات ہوئی، ایک صاحب بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے، میں اسے دیکھ کے کہنے لگے ایسا معلوم ہوتا ہے آپ حضرت بھی جلال آبادی رحمۃ مولانا مسیح اللہ صاحب کے مرید ہیں۔ میں نے کہا ہاں ہوں۔ تو آپ کو کس نے بتایا؟ کس نے بتایا آپ کو؟ نہیں بتایا تو کسی نے نہیں، ابھی تو پہلی ملاقات ہے آپ سے۔ تو میں نے کہا آپ کو کیا آپ کی اداؤں سے معلوم ہو رہا ہے، ان کی ادائیں آپ کے اندر ٹپک رہی ہیں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب کی چال ڈال، بولنا چالنا آپ کے اندر سے حالات سے ٹپک رہا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ مولانا مسیح اللہ صاحب کے آپ مرید ہیں۔ میں نے اس کو دیکھا اوپر نیچے کو، اور دیکھ کے کہا، میں نے کہا مجھے ایسا معلوم ہو حضرت جی کاندلے والوں کے آپ مرید ہیں۔ تو وہ کہنا آپ نے کیسے سمجھا؟ میں نے کہا آپ کی ادا سے معلوم ہو رہا ہے، ان کی ادائیں بولنے کی، چلنے کی، ہاتھ کی چلانے کی جو ہیں وہ آپ کے اندر نمایاں ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہاں کہنا ہاں میں انہی سے مرید، انہی کا مرید ہوں۔ شیخ کی ادا آئے گی نا مرید میں۔ تو صحابہ کے اندر حضور کی ادائیں تھی یا نہیں؟ تو جو صحابہ کو گالی دیتا ہے جنت میں جائے گا؟ جو صحابہ پہ کیچڑ اچھالتا ہے کیسا بے وقوف ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بھی قربان، مال بھی قربان۔ صبح کل قصہ پڑھ رہے تھے تعلیم میں کہ ایک عورت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کافروں نے حملہ کیا تو سامنے ڈنڈا لے کے، موٹا سارا کھونٹا لے کے کھڑی ہو گئی، جو آ گیا تھا اسی کو کھوپڑی میں مارتی، جو آتا اسی کو مارتی۔ کیسی مضبوط تھی؟ حضور کے پاس تک کافروں کو آنے نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ ایک عورت حضور کو کس طرح بچا رہی ہے۔ آج ہوتا رہو جو کچھ ہوگا، مرتا رہو کوئی، جس کا پہ گزرے گی اپنا آپ بھرو۔ یہ حالت تھی جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی، عورتوں کی، مردوں کی۔ تو آج بھی یہی حالت ہماری ہونی چاہیے۔ ایک بات آپ سے عرض کروں، کٹ کر کے پھر کھول دی۔